الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کتاب التوحید کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، چوتھا یہ درس ہے کتاب التوحید کا۔ تو اس سے پہلے 3 درس آپ نے سنے ہیں، توحید کی تعریف آپ نے دیکھی تھی، اور پھر اس کے بعد توحید کو کیسے آدمی پختہ کرے گا اس تعلق سے آپ نے کچھ چیزیں سنی، اور پھر توحید کی فضیلت کے تعلق سے آپ کے سامنے ایک سبق آیا تھا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب یہاں سے ایک سبق آپ کے سامنے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کیا ہے، باب الخوف من الشرک، شرک کا خوف، اس بارے میں سبق انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی کو شرک سے ڈرنا چاہیے، کس قدر کیسے اس کو آدمی کو ڈرنا چاہیے شرک سے، اور کیا معاملہ ہے شرک کا کہ اگر آدمی سے یہ گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا پھر معاملہ کیا ہوگا آدمی کا۔ تو اس کے تعلق سے کچھ چیزیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے آپ دیکھیں، شرک سب سے پہلے کیا تعریف اس کی ہے شرک کی؟ شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملانا، اور اگر اس کو آپ سمجھنے کے لیے یہ کریں تو جو خصوصیتیں اللہ کی ہیں، جو اللہ کے لیے خاص چیزیں ہیں، ان چیزوں کو دوسروں کے لیے آدمی کرے۔ مثال عبادت ہے، سجدہ کرنا ہے، یا پھر خوف کھانا ہے، یا بھروسہ ہے، یا پھر جو ہے عبادتیں کرنا ہے، تو یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کو کسی اور کے لیے اگر آدمی کرے گا تو یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ یہ شرک ہو رہا ہے۔ اللہ اس کو معاف کرے گا؟ نہیں کریں گے۔ اب شرک جو آدمی کرتا ہے، بنیادی طور پر آپ دیکھیں گے 3 قسموں کا آدمی شرک کر سکتا ہے۔ زبان سے آدمی کرے گا شرک، یا تو آدمی دلی اعتبار سے بھی شرک کرتا ہے، یا اعمال جو آدمی کے کام ہیں اس سے بھی۔ زبانی اعتبار سے کیسے آدمی شرک کرے گا؟ ہاں جی، کفریہ کلمات ہے، یا پھر آپ آسان زبان میں کہیں تو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارنا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے سے دعا کر رہا ہے۔ عبد القادر جیلانی صاحب ہوں، یا کوئی اور اللہ کے ولی ہوں، یا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، یا فرشتے ہوں، اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتا ہے۔ زبانی اعتبار سے یہ شرک۔ دل کے اعتبار سے شرک کیسا ہے؟ یہ الگ چیز۔ دلی اعتبار سے شرک کیسے کرتا ہے آدمی؟ دل سے ڈائریکٹلی اس کو بولیں گے، ویسے آپ آسان زبان میں سمجھنے کے لیے آپ بولیں، جیسے بھروسہ کس پر ہوگا؟ صرف اللہ پر۔ ایک آدمی ٹوٹلی کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے۔ ڈرنا کس سے ہے؟ دلی، یہ دل کی چیزیں ہیں نا، ڈرنا۔ اللہ کو چھوڑ کر کے قبر والے سے ڈرتا ہی ہے، اور کسی نے اس کو ڈرایا ہوا ہے۔ اجمیر والے حضرت جو ہیں، اگر ان کے بارے میں تو نے اگر کچھ بھی کہا، یا پھر جو ہے فون پر اس کے کوئی چیز آ گئی، واٹس ایپ پر آئی، اور کسی نے ڈرا دیا اس کو، اگر بھیجے گا نہیں آگے تو ایسا ایسا ہوگا۔ اب اصل میں ڈرنا کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ آدمی ان سب چیزوں سے ڈرتا ہے۔ تو جیسے اللہ سے ڈرنا ہے، ویسے کسی اور سے آدمی ڈرے، یہ دلی اعتبار سے آدمی اس میں شرک کر لیتا ہے۔ اعمال سے، جیسے سجدہ آدمی نے کیا جا کر کے جو اللہ کے لیے ہے، تو یہ ان چیزوں سے آدمی شرک کر لیتا، زبان سے، دلی اعتبار سے دل سے بھی، اور اعمال سے بھی۔ تو شرک یہ ہے کہ جو چیزیں خاص اللہ کے لیے ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو دوسروں کے لیے آدمی ثابت کرے۔ جو صرف اللہ کے لیے جو چیز ہے اس چیز کو دوسروں کے لیے آدمی کرے۔ نظر و نیاز کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے۔ قربانی اللہ کے لیے۔ یہ چیزیں آدمی دوسروں کے لیے کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اس کو اللہ نہیں معاف کرتے۔ اب شرک کا جو باب ہے، یا یہ جو سبق ہے، وہ اس لیے یہاں ذکر کیے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جیسے ہمارے میں سے ہے، سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید بہت بھاری ہے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ واقعی میں شرک کی جو چیزیں ہیں باریکی، اس کو نہیں سمجھ میں آتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں،
یہ کہہ لینے سے سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید پختہ ہے، بہت ساری توحید کی چیزیں وہاں سے ان سے چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی توحید کو تھوڑا بہت جان کر کے فخر کرنے کی کوشش آدمی نہیں کرے کہ میں بہت بھاری ہوں، میں سب کچھ سیکھ لیا، ایسا نہیں۔ ساری چیزیں دیکھے بیٹھ کر کے آدمی کہ شرک میں واقعی میں کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں کون سی نہیں۔ آگے اگر آپ دیکھیں گے جو ابواب ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنی چیزیں شرک میں داخل ہوتی ہیں۔ زبان سے کیسے آدمی کبھی کبھی شرک کر لیتا ہے، بہت چھوٹا کلمہ ہوتا ہے، آدمی اس کی یہ نہیں سمجھتا ہے، بہت معمولی سا جملہ ہے، آدمی بول دیتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے پھر آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آگے سبقوں میں آئے گی۔ پہلی آیت جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اس باب میں کہ باب الخوف من الشرک، آدمی کو ڈرنا چاہیے کس سے؟ شرک سے۔ آیت ذکر کی، آیت یاد کرنی ہے سب کو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کوئی نہیں یاد کیا؟ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتے، اس کے علاوہ جتنے ہیں چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، یا کوئی اور بھی معاملے آدمی کے ہیں، یہ اللہ کے حوالے ہیں۔ ویسے دوسروں کے اگر معاملات ہیں تو پہلے انسان معاف کرے، بعد میں پھر وہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی کے پاس اگر شرک نہیں ہے، دوسرے گناہوں کے ساتھ آدمی مرتا ہے بغیر توبہ کے، ٹھیک، توبہ کے بغیر، اس کو یاد رکھیے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ایک آدمی بڑے گناہوں کے ساتھ، کبیرہ گناہوں کے ساتھ مر جائے بغیر توبہ کے، یہ آدمی اللہ کی مشیت، اللہ کا جیسا بھی معاملہ رہے گا، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اس کے ساتھ کریں گے، یا تو اللہ تعالیٰ پورا کا پورا اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کریں، یا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے، جتنے اس کے گناہ تھے سزا اس کو دی جائے گی، لیکن توحید اگر کسی کے پاس تھی ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر کہ جب توحید کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے ہونے سے آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، تو پھر آدمی اس کو سمجھے۔ صرف آدمی یہ بول لینے سے کہ میں توحید کو جانتا ہوں، توحید مجھے معلوم ہے، موحد نہیں ہو جاتا آدمی۔ اس کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں توحید کو جو ختم کر سکتی ہیں تین چیزیں، اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی۔ توحید جس سے آدمی کی ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، کون سی چیزیں ہیں؟ توحید کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ شرک کرنا ہے، دوسری بدعت ہے، تیسری گناہ ہے، انسان کے گناہ۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ شرک ہوگا تو توحید ختم ہو گئی پوری۔ بدعت ہے تو بدعت کیسی ہے اس اعتبار سے توحید میں کمی ہو جائے گی، اور گناہ اللہ کی نافرمانی ہے تو جیسے اس کے گناہ ہے ویسے توحید آدمی کی کم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی دلیل شیخ الاسلام نے ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرتا۔ تو آپ یہ عقیدہ، یہ قاعدہ یاد رکھیں، ایک آدمی ہے کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں کے ساتھ مرتا ہے بغیر توبہ کے، تو یہ اللہ کے مشیت میں، اللہ کی مشیت، جیسے اللہ تعالیٰ چاہے، یا تو سیدھے اس کو جنت میں اللہ داخل کر سکتے ہیں، نہیں تو سزا دے کر کے بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ یہ کیسا تھا؟ بغیر توبہ کے۔ ایک آدمی ہے توحید پرست ہے، توبہ کے ساتھ اگر مستقل طور پر توبہ اس نے کی تو توبہ آدمی کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ اگر بغیر توبہ کے آدمی مرے گا، مشرک نہیں تھا، شرک اس نے نہیں کیا ہے، تو اللہ کی مشیت، چاہے فوراً اللہ داخل کر دے جنت میں یا بعد میں۔ تو یہ جو آیت شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ذکر کی، یہ بتانے کے لیے کہ اگر شرک آدمی کے پاس ہے تو پھر بغیر توبہ کے اگر آدمی مر جاتا ہے، پھر معاملہ آدمی کا ختم ہو گیا۔ بغیر توبہ کے شرک کیا، بغیر توبہ کے مر گیا، ختم۔ شرک آدمی کر رہا ہے، ٹھیک، اور توبہ کر کے مر گیا، کیا ہوگا اب اس کا؟ توبہ کیا، معاف ہے، ٹھیک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے آپ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں ذکر کی، سورہ مائدہ وغیرہ کی آیتیں ہیں۔ تو عیسائیوں کے تعلق سے دو چیزیں، دو عقائد جو بہت سارے ہیں لیکن دو بنیادی طور پر، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟
कुफ्र किया। दूसरी बात अल्लाह ताला ने आगे जिक्र की, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, उन लोगों ने कुफ्र किया जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला तीन में का तीसरा है। कौन है तीन? ये हज़रत ईसा हैं, मरियम है और अल्लाह ताला, ये तीनों मिला करके एक है। इन दोनों चीज़ों के, ये दोनों अक़ीदे मामूली हैं, अल्लाह के साथ कुफ्र। इनके बाद अल्लाह ताला ने कहा अफ़ला यतूबूना इलल्लाहि व यस्तग़फ़िरूना, ये अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार क्यों नहीं करते? तौबा करें, ये अल्लाह से, अल्लाह माफ़ करेंगे इनको। लिहाजा अगर आदमी शिरक कर ले, तौबा करे तो अल्लाह ताला उसको माफ़ करेंगे। अब यहाँ आप देखिए, बग़ैर तौबा के अगर आदमी मर गया शिरक के साथ, फिर आदमी को मुआफ़ी नहीं है। तो अब सवाल ये है, ये जो शिरक अल्लाह ताला ने कहा जिसको अल्लाह नहीं माफ़ करेंगे, ये शिरक अकबर है या असगर है? शिरक अकबर है या दोनों इसमें शामिल हैं कि जिसको अल्लाह ताला नहीं माफ़ करेगा बग़ैर तौबा के? शिरक अकबर है, असगर, या दोनों उसमें शामिल हैं? यहाँ दोनों मुराद है। शिरक असगर भी अगर आदमी करे बग़ैर तौबा के मरे, सज़ा मिलेगी, हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा लेकिन उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन जो दूसरे गुनाह हैं बग़ैर तौबा के अगर आदमी मर जाए, अल्लाह की मशीयत में है, वो चाहे अल्लाह ताला माफ़ करके सीधे जन्नत में दाखिल करें, चाहे अल्लाह ताला सज़ा के बाद। लेकिन शिरक असगर के साथ अगर मरता है आदमी, फिर माफ़ी है, उसको सज़ा मिलेगी। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया और दूसरे कई मुहक्किकीन का यही इसमें मौक़िफ़ है कि दोनों इससे शिरक मुराद हैं जिसको अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। शिरक अकबर और शिरक असगर दोनों इससे मुराद हैं, दोनों इससे मुराद हैं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, ये असल में अरबी का कायदा है, उसमें एक, अगर मैं समझाऊँगा आपको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। तो समझना आपको ये है, एक आदमी शिरक अकबर, शिरक असगर, शिरक असगर तफसील उसकी आ रही है। किसी को मालूम है शिरक असगर? दो तीन मिसालें दीजिए, क्या है शिरक असगर में, क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया। शिरक असगर छोटा शिरक, हाँ हाँ, रियाकारी हुआ, और नहीं, छोटा शिरक। शिरक असगर किसको कहते हैं? अल्लाह को छोड़ करके दूसरों की कसम खाना, और शिरक असगर। बहरहाल उसकी मिसालें आ रही हैं, ये दो कम से कम आपको याद रहें तो अच्छा है। रियाकारी है और अल्लाह को छोड़ करके दूसरों की कसम खाना है, ये शिरक है, लेकिन शिरक असगर है। तो अब आप देखिए आयत क्या है, अल्लाह ताला शिरक को नहीं माफ़ करेंगे, उसके अलावा दूसरे जितने गुनाह हैं अल्लाह उनको चाहे तो माफ़ कर सकते हैं, अल्लाह ताला की मशीयत। तो इसमें शिरक अकबर असगर दोनों दाखिल हैं, दोनों इसमें दाखिल हैं। एक आदमी शिरक असगर यानी रियाकारी कर रहा था, मर गया बग़ैर तौबा के, उलमा कहते हैं, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया का यही मौक़िफ़ है कि फिर अल्लाह ताला उसको सज़ा देंगे, फिर सज़ा उसको देंगे। ऐसे ही मुआफ़ी जैसे दूसरे गुनाहों को अल्लाह माफ़ करेंगे, वैसा इसके साथ मामला नहीं होगा। तो इससे क्या मालूम होता है कि आदमी को शिरक से फिर डरना चाहिए। क्यों? अगर मर गया, चाहे शिरक अकबर हो तो फिर मसला ही ख़त्म है, शिरक असगर के साथ भी अगर मरता है तो भी मुआफ़ी उसको मिलेगी? नहीं मिलेगी। दूसरी आयत आप देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ज़िक्र किया था दुआ, वो अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं, व जुनूबनी व बनी अन नअबुदल अस्नाम, अल्लाह ताला मुझे और मेरे बच्चों को बचा कि हम इबादत करें, किसकी? बुतों की। कौन दुआ कर रहे हैं? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या दुआ करते? व जुनूबनी व बनी, अल्लाह ताला मुझे और मेरी आने वाली नस्लों को बचा, किससे? बुतों की इबादत से, कि हम, मैं और मेरे बच्चे बुतों की पूजा, बुतों की इबादत ना करें। कौन दुआ कर रहे हैं? ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। थोड़ी देर के लिए आप सोचे शिरक हो सकता है उनसे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। पिछले दर्स में आपने सुना था क्या क्या सिफ़ात अल्लाह ताला ने उनकी बयान की थी। इमाम उनको कहा अल्लाह ताला ने हमेशा अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले, मुशरिक नहीं थे, और मुशरिकीन और मुशरिकीन से कट करके सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले, हनीफ थे वो। मुशरिक और उनके रास्ते से कट करके अल्लाह की इबादत, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले,
بہت مضبوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تھا، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے تو بچا، بتوں کی بندگی سے۔ تو اب آپ سوچئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے تو ہمارا پھر کیا معاملہ ہونا ہے اس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ جو دعا تھی اس میں سے ایک دعا کیا تھی؟ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو آدمی یہ سوچے کہ میں توحید کو جانتا ہوں اور آدمی بے خوف ہو جائے، ایسا چلے گا؟ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ نفاق سے وہی ڈرتا ہے جس کے پاس ایمان ہو، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو بالکل بنداس وہ ہوتا ہے کہ نہیں میں کہاں سے منافق ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ دوسرے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ساتھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان، کون ہے یہ حضرت حذیفہ بن یمان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب راز بتاتے تھے ان کو، سارے راز ان کو بتاتے تھے، منافقین کے نام ان کو بتائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر ان سے جا کر کے پوچھتے تھے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کے نام آپ کو بتائے ہیں میرا نام اس میں ہے کیا؟ کون پوچھ رہے یہ؟ سوچ سکتے ہیں آپ کون ہے حضرت عمر؟ کیا پوچھ رہے ہیں جا کر کے؟ وہ منافقین کے جو نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائے میرا نام بھی اس میں ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے، بتوں کی عبادت سے تو بچا، پھر ہمارا کیا معاملہ ہو اس میں؟ ہم لوگوں کو کتنا پھر آپ سوچئے کتنا زیادہ ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے اس تعلق سے، لہذا اس چیز کو پھر آپ سمجھیے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو جو بتوں کی عبادت سے تو بچا، تو پھر اس سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ شرک سے آدمی کو ڈرنا چاہیے، شرک سے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور یہ داخل ہو جاتی ہے کبھی کبھی آدمی کے پاس۔ اب ایک آدمی ہے شرک سے وہ ڈرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے باپ کا سبق کا نام ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے کیسے شرک سے ڈرے گا آدمی؟ پہلی چیز اس کے لیے ہے توحید آدمی سیکھے، پہلی چیز آدمی توحید سیکھے کہ توحید واقعی میں کہتے کس کو ہیں، پھر آدمی اس پر عمل کرے، صرف سیکھ کر کے چھوڑ دے گا نہیں۔ پھر تیسری چیز آدمی اس کی طرف لوگوں کو بلائے، توحید آدمی سیکھے گا، دوسرا عمل کرے گا، تیسرا لوگوں کو بلائے گا آدمی، یہ توحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی ہوگی، اور اس میں جو تکلیف ہوگی اس پر آدمی کیا کرے گا پھر؟ کون سی صورت میں ہے یہ؟ سورۃ العصر، سورۃ العصر میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ پہلی چیز، آدمی شرک سے ڈرے گا کیسے؟ توحید سیکھے، عمل کرے، دوسروں کو آدمی بلائے اور آدمی صبر کرے۔ دوسری چیز آدمی شرک سے کیسے ڈر سکتا ہے، شرک کیا ہے اور کیسے آدمی شرک میں داخل ہو سکتا ہے، کتنی قسمیں ہیں شرک کی، یہ ساری چیزوں کو آدمی دیکھے۔ شرک کہتے کس کو ہیں پہلے تو یہ، اس کی کتنی قسمیں ہیں شرک کی، اور کیسے یہ آدمی کے اندر داخل ہو سکتا ہے، کیسے آدمی شرک یا مشرکین کا راستہ آدمی اختیار کر سکتا ہے، ان ساری چیزوں سے آدمی بچے گا، یہ دوسرا۔ تیسری چیز، سب سے اہم چیز، اللہ سے دعا، اللہ سے دعا کرتا رہے آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دعائیں سکھائی ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جس کو میں نہیں جانتا، اور میں استغفار کرتا ہوں اگر نہیں مجھ سے کبھی ایسا معاملہ ہوا ہے تو میں پھر اللہ تعالیٰ تجھ سے استغفار طلب کرتا ہوں میں جس کو میں نہیں جانتا۔ لہذا آدمی اللہ سے کثرت سے دعا کرتا رہے، دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اور تیسری آخری چیز، شرک کو سے ڈرنے کے اعتبار سے آدمی شرک سے برات کا اظہار کرے گا، بری ہو جائے آدمی، مشرکین سے آدمی دور رہے گا، ان سے برات کا اظہار کرے۔ تجارتی لین دین یہ سب چیزیں چلتی ہیں، لیکن ان سے ویسی محبت جیسے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے ہو، وہ معاملہ آدمی کرے گا۔ اور آج کل کے تو حالات آپ جانتے ہیں، آج کے حالات جس اعتبار سے ہیں جیسا ہے،
معاملہ آپ جانتے ہیں، اس اعتبار سے تو پھر معاملہ ہی الگ ہے۔ تو بہرحال شرک سے آدمی ڈرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ آدمی توحید کو سیکھے، دوسروں کو سکھائے، دعوت دے، صبر کرے، آدمی عمل کرے۔ دوسری چیز ہے، یہ صرف یہ توحید کو سیکھنے میں وہ ساری چیزیں ہیں۔ دوسری چیز، آدمی شرک کو سیکھے کہ شرک کہتے کس کو ہیں، اس کو پڑھے آدمی، توحید کا دراسہ، شرک کا دراسہ آدمی کرے کہ کس کو شرک کہتے ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں اور کیسے آدمی اس سے بچے گا، پھر وہ چیز سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ اور پھر اس کے بعد دعا اللہ تعالیٰ سے آدمی کرے اور مشرکین کے طریقے سے، مشرکین سے آدمی برات کا اظہار کرے، ان سے آدمی دور رہے۔ اب اس کی تفصیل ہے لیکن بہت زیادہ ہم لوگ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں تیسری جو دلیل ذکر کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الرياء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر ہے تمہارے بارے میں، وہ کس چیز کا ہے؟ چھوٹے شرک کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ الریا، ریاکاری۔ ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے دکھاوے کے لیے، صدقہ خیرات آدمی دے رہا ہے دکھاوے کے لیے، نماز آدمی پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے۔ خواہش آدمی کی یہ ہے، نماز بڑی اطمینان سے آدمی پڑھ رہا ہے، لوگ بولے بہت اچھی نماز پڑھتا ہے، بڑی لمبی نمازیں ان کی ہے۔ صدقہ خیرات اس لیے آدمی کرتا ہے تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی ہے، بہت بہترین آدمی ہے۔ یہ نیت کے ساتھ آدمی معاملہ کر رہا ہے، لوگوں کی تعریفات سننے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں یہ سب چیزیں کر رہا ہوں، تب یہ آدمی کیا ہے؟ یہ ریاکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے، بلکہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ڈر ہے اس بارے میں، دجال سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال سے بھی زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر ہے تمہارے بارے میں وہ کیا ہے؟ شرک اصغر۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی پھر شرک سے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہی ہے؟ یہ صحابہ کو۔ کس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا؟ یہ صحابہ سے۔ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہیں ریاکاری سے متعلق، تو پھر میرا اور آپ کا اس میں کیا معاملہ ہے؟ ہم لوگ اپنے بارے میں خود دیکھیں، خود ہمارا اپنا محاسبہ یا ہمارا اپنا حساب ہم لوگ خود کر لیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے تمہارے متعلق اس چیز کا ڈر ہے، تو ہم کو پھر بہت زیادہ اس سے ڈرنا چاہیے کہ ریاکاری ہمارے اندر پھر داخل نہ ہو جائے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اگر ریاکاری کا معاملہ آدمی کے پاس آ گیا، پھر عبادتیں آدمی کی ضائع ہو جاتی ہیں، عبادتیں آدمی کی پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں دجال سے زیادہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ڈر کی بات کہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دجال سے زیادہ اس چیز کا ڈر ہے تمہارے بارے میں۔ کیوں دجال سے زیادہ کیوں ڈر ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ جی، اس میں کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے دجال کا جو فتنہ ہے وہ ظاہر ہے، لوگوں کے سامنے اس کا فتنہ ہوگا، اور ریاکاری کا فتنہ کہاں ہوتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا یہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دجال کا فتنہ بالکل ظاہری طور پر ہے اور ریاکاری کا معاملہ اندرونی طور پر ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال سے زیادہ مجھے اس کا ڈر ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے دجال کا جو فتنہ ہے خاص وقت ہے، اس کا ایک خاص وقت ہے، قیامت کے قریب جب بھی آئے گا وہ آئے گا۔ لیکن ریاکاری کا معاملہ کیسا ہے؟ ہمیشہ کا ہی، ہمیشہ کا اس کا معاملہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے اتنی سخت بات کہی ہے ریاکاری کے تعلق سے۔ ایک آدمی ہے ریاکاری، اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کیسے آدمی ریاکاری سے بچ سکتا ہے؟ کیسے آدمی بچے گا ریاکاری سے؟ ٹھیک ہے، ایک تو آدمی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی پناہ میں آدمی آ جائے، توحید کو آدمی پختہ کر لے، ریاکاری خود بخود وہاں سے نکل جاتی ہے۔ آدمی توحید کو مستقل طور پر پختہ کرے، وہاں سے ساری چیزیں آدمی کی ریاکاری نکل جاتی ہے۔ جب اللہ کی عظمت آدمی کے پاس ہے، اللہ کی عظمت کو آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی ذات ہے، پھر یہ ساری چیزیں آدمی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یا دنیا کے جتنے بڑے عہدیدار ہیں ان سب کو آدمی ذہن سے نکال دیتا ہے۔ دعا آدمی اللہ سے کثرت سے کرتا رہے ریاکاری سے بچاؤ کے لیے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے اعمال، ان کے تعلق سے آدمی یہ سوچے
کہ میرے اور اللہ کے درمیان یہ معاملات ہوں، میرے اور اللہ کے درمیان۔ زین العابدین رحمہ اللہ بڑے مشہور آدمی ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ زین العابدین نام ان کا سنے ہوں گے آپ، یہ شیعہ وغیرہ بڑا ان کا نام لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب ان کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ مدینے کی 100 یا 200، میری معلومات میں 200 خواتین جو طلاق شدہ بیوہ ایسی خواتین تھیں، ان کے گھر پہ راشن یہ پہنچایا کرتے تھے۔ کب معلوم ہوا یہ؟ ان کے مرنے کے بعد کیسے وہ ساری چیزیں بند ہو گئی، تب معلوم ہوا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، رات میں اندھیرا ہوتا، جا کر کے اندھیرے وقت میں رات میں دروازے پر وہاں رکھتے اور چلے آتے تھے۔ صرف ان کے اور اللہ کے درمیان یہ چیز تھی۔ انتقال ہوا تب معلوم ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے ان کی طرف سے تھا۔ اسی لیے سلف کہتے ہیں بعض اعمال ایسے ہونے چاہیے آدمی کے پاس، بیوی بچے کسی کو خبر نہ ہو، صرف اللہ کا اور آدمی کا معاملہ ہو۔ یہ عمل اگر آدمی کرے گا بڑا سکون آدمی کو محسوس ہوتا ہے، آدمی کو بہت سکون اس سے محسوس ہوتا ہے۔ تو ریاکاری کو ختم کرنے کے لیے دعا آدمی کرے، کثرت سے آدمی دعا کرے اور اللہ اور اس کے درمیان معاملے آدمی رکھے تو ریاکاری ختم ہو جاتی ہے اور توحید کو آدمی سیکھے۔ ریاکاری چونکہ یہ بات آئی ہے، اب آپ دیکھیں ریاکاری کا جہاں معاملہ ہو، ایک تو یہ ہے کہ عبادت میں ہی اصل میں ریاکاری آتی ہے آدمی کے۔ ایک آدمی، مثال سے میں سمجھاتا ہوں، اس کو نماز آدمی پڑھ رہا ہے، اب نماز شروع کرنے سے پہلے سنت نماز آدمی، سنت نفل جو بھی ہے آدمی پڑھ رہا ہے، اب آدمی کے قریب میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، صرف اس کو دکھانے کے لیے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری نماز آدمی کی باطل ہے، ثواب ملے گا اس کو؟ ریاکاری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ شروع سے نیت اس کی، اگر دیکھیے اس کے لیے ہی نماز پڑھی ہے آدمی کے لیے، پھر شرک ہو جائے گا۔ آدمی کے ہی لیے اس نے نماز پڑھی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی خواہش کیا ہے؟ یہ آدمی دیکھ کر کے بولے بڑی اچھی نماز ہے۔ شروع سے یہی معاملہ ہے، جب سے رفع الیدین کر کے آدمی تکبیر تحریمہ کے ساتھ داخل ہوا وہیں سے نیت، اس کا ثواب ملے گا آدمی کو؟ نہیں۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا، شروع سے آدمی شروع کیا، اس نے شروع سے یہی معاملہ ہے، ثواب ملے گا آدمی کو؟ نہیں۔ دوسرا انسان ہے، آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں، درمیان میں ریاکاری داخل ہو گئی۔ آدمی درمیان میں سوچتا ہے یہ جو بڑا آدمی بازو بیٹھا ہے، یہ بڑا آدمی ہے، یہ کہے مجھے کچھ تو بھی، درمیان میں داخل ہو گئی۔ اب اس کے اندر ریاکاری شروع میں تھی نہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا، درمیان میں ریاکاری، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اب اس کا معاملہ یہ ہے، دو اس کی چیزیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے، دیکھیے آپ، کہ جیسے ہی وسوسہ آیا، خیال آیا، آدمی اعوذ باللہ پڑھ لے، آدمی اعوذ باللہ، اور پھر جو ہے 3 مرتبہ تھوک لے آدمی ہلکے سے، اور پھر اپنی نماز کو جاری رکھے اللہ کے لیے۔ آدمی وہ چیز آئی تھی، اس کو آدمی نے ختم کر دیا، نماز کا ثواب آدمی کو ملے گا؟ پورا کا پورا آدمی کو ثواب ملے گا۔ نماز کے درمیان میں آدمی کو خیال آیا تھا ریاکاری کا، اور آدمی نے لیکن اس کو ختم کر دیا، پوری نماز اپنی جاری رکھی اللہ کے لیے، ثواب اس کو ملے گا پورا کا پورا۔ اور اس کو نفس کا جہاد آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اس آدمی نے اس کو ختم کر دیا، جو ریاکاری والا معاملہ آنے والا تھا، تو اس سے اس آدمی کی نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اب ایک آدمی ہے کہ جیسے نماز شروع کی اس نے، درمیان میں اس کو وسوسہ آیا کہ میں جو ہے فلاں کو خوش کرتا ہوں، اور یہ وسوسہ جاری ہی ہے اس کا۔ جیسے نماز ہے، نماز کا تعلق شروع سے آخر تک ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر آدمی، سمجھنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی تھوڑا سا، لیکن غور سے سنیں، آدمی شروع اللہ کے لیے اس نے کیا تھا، درمیان میں وسوسہ اس کو آیا، لیکن وسوسے کو اس نے ختم کر دیا، نماز اس کی مستقل ہے، برابر ہے، پورا ثواب اس کو ملے گا۔ ایک دوسرا انسان ہے، جب سے وسوسہ آیا آخر تک یہ وسوسہ چل رہا ہے، دوسری رکعت میں وسوسہ شروع ہوا،
اس کو کہ اس کو خوش کروں گا اور یہ آدمی مجھے کہے عبادت گزار، یہ برابر چیز اس کی تھی آخر تک، برابر آخر تک یہ تھی۔ تو اگر عبادت ایسی ہے کہ پوری کی پوری عبادت ایک ہوتی ہے مل کر کے، جیسے نماز الگ الگ ہے یا ایک ہے، 2 رکعت ہیں، ساری نماز پھر آدمی کی باطل ہو گئی۔ عبادت اگر الگ الگ ہے، کیسے؟ صدقہ آدمی نے دیا، 50 روپے دیا، اور یہاں کیا تھا معاملہ اس کی، دیکھے مجھے آدمی دیکھ کر کے کہے، بعد میں دینے کے بعد پھر دوبارہ اب یہ اپنے پیسے نکال کر کے کہا نہیں یہ بہت غلط ہو گیا مجھ سے، اب میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ پہلا جو اس کا معاملہ تھا 50 روپے والا، وہ کیا چیز ہے؟ دوسرا جو ہے وہ نماز میں ایسا ہے، لیکن ساری عبادت یہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے چیزیں؟ تھوڑا سا مشکل ہے، کوشش کریں سمجھنے کی۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں۔ تو ریاکاری کا یہ معاملہ ہے۔ ایک آدمی شروع سے اگر ریاکاری والا معاملہ کر رہا ہے، نماز اگر آپ دیکھیے کسی اور ہی کے لیے نماز پڑھے تب تو شرک ہے، وہ معاملہ آپ اس کو نکال دیجئے۔ ایک دوسرا انسان ہے نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، بعد میں ریاکاری داخل ہو گئی، لیکن اللہ سے اس نے دعا کی اور ختم کر دیا، پورا ثواب آدمی کو ملے گا۔ ایک انسان ہے ریاکاری جیسے داخل ہو گئی آدمی کے پاس، آخر تک یہ ریاکاری ہے، اب اس میں یہ معاملہ ہے کہ دیکھا جائے گا عبادت کون سی ہے۔ عبادت پوری کی پوری مل کر کے ایک ہی ہے تو عبادت اس میں اس کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن عبادت اگر الگ الگ ہے، جیسے صدقہ ہے، زکوٰۃ، آدمی نے صدقہ پہلا دیا اور یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بولے بڑا اچھا آدمی ہے دینے والا، اس میں ثواب اس کو ملے گا نہیں۔ بعد میں پھر اللہ کا اس کو ڈر آیا کہ نہیں اللہ کے لیے دیتا ہوں، اس میں ثواب ملے گا اس کو۔ دونوں عبادتیں یہ الگ الگ ہے، لیکن نماز چونکہ ایک ہے اس میں آدمی کو کچھ نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر بعد میں پوچھیں، انشاءاللہ پھر سمجھاتا ہوں۔ تو یہ پہلی حدیث تھی۔ آخری 2 حدیثیں ہیں، آسانی سے بتا کر کے ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو آدمی اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا، وہ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے شرک سے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر اس کے ساتھ آدمی مرے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ دوسری حدیث آخری، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا تھا، کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں۔ ومن لقیہ، جو آدمی اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا، وہ کہاں جائے گا؟ دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ سبق تھا آج کا ہمارا کہ شرک سے آدمی کو ڈرنا چاہیے، اور شرک کے ساتھ اگر آدمی مرتا ہے تو پھر آدمی کا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ اور شرک اگر آدمی کے پاس نہیں ہے، دوسرے گناہ تھے لیکن توبہ کے ساتھ مرے، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ بغیر توبہ کے پھر آدمی مرتا ہے تو پھر اس کا معاملہ شرک اصغر ہے نہیں ہے دیکھا جائے گا۔ شرک اصغر ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے بغیر توبہ کے نہیں معاف کرتے۔ اب یہاں دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی گئی تھی، آخری چیز ہے بس یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا، جو آدمی اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا تھا۔ اب یہ جو پکارنا ہے اس میں 2 قسموں کا پکارنا ہے، ایک ہے دعا عبادت، دعا سوال۔ دعا جو ہوتی ہے نا، ایک تو ہے دعا العبادہ، اس کو کہتے ہیں دعا المسئلہ، دوسرا ہے دعا عبادت کے طور پر کیا ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں دعا العبادہ، نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، روزے رکھنا ہے۔ تو یہ چیز اگر آدمی غیر اللہ کے لیے کرے چلے گا یہ، تو یہ دعا العبادہ ہے۔ دعا العبادہ نماز، روزہ، یہ آپ کا حج ہے، یہ چیزیں اگر آدمی دوسروں کے لیے کرے، آدمی اسلام سے پھر نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب دعا المسئلہ کہتے ہیں پکارنے کو۔ اب یہ اس کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے ایسے کو پکارے جو اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا، غیر اللہ کو آدمی پکارتا ہے، قبر پرست کو آدمی پکار لے، کوئی چیز آدمی کو ملے گی، پھر یہ بھی شرک ہے اللہ کے ساتھ، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اب یہاں اصل میں یہ چیز کیوں بتایا میں آپ کو، بعض لوگ اس دلیل کو لے کر کے اس کو شرک میں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر کسی سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے پانی وغیرہ کی ضرورت ہے، میں نے آپ سے کہا ذرا پانی لے کر کے آؤ۔ آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں، اتنے بیوقوف ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے پانی طلب کیا نا، تو یہ کیا ہے آپ کا ان کو پانی طلب کرنا؟ یہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، کیوں آپ ان سے طلب کر رہے ہیں پانی؟
یہ ہے ایسا؟ یہ بیوقوفی ہے. شرک اصل میں آپ دیکھیے اس کو آپ سمجھیے بس کہ ایسے ذات کو آدمی پکارے جس کا کوئی اختیار نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی اولاد آدمی چاہ رہا ہے، کس سے طلب کر رہا ہے؟ مردے سے. وہاں سے آدمی اولاد طلب کرتا ہے. بارشیں نہیں ہو رہی ہے، آدمی بارشیں جا کر کے مانگ رہا ہے، کس سے؟ غیر اللہ سے. ہوگا ایسا؟ اب ایک دوسرا انسان ہے جو ایک آدمی ہے. اب دیکھیں دوسروں کو جو جہاں شرک نہیں ہوگا اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. شرط کیا ہے دیکھیے آپ. پہلی چیز جو ہے جس کو آدمی کوئی کام کروا رہا ہے، ایک تو آدمی زندہ ہو، ٹھیک. دوسرا اس کا حاضر ہو آدمی. یہاں بیٹھ کر کے آدمی بولے گا کہ فلاں فلاں مرید ہمارا، یہ پیری مریدی کے آپ واقعات دیکھیں گے، یہاں بیٹھ کر کے کسی کی بھی کشتی وہ لا سکتے ہیں کنارے پر. ایسا ہوتا ہے. تو ایک تو آدمی زندہ ہو، دوسرا آدمی حاضر ہو یہاں ہو، تیسرا آدمی قادر ہو اس چیز پر، آدمی اس کی قدرت رکھتا ہو جو آپ اس کو بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے فلاں میری چیز گری ہوئی آپ اس کو اٹھا کر کے دے دیجئے، آدمی اس پر قادر ہو. چوتھا یہ ضروری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے اس کو سبب بتایا ہو. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے اس کو سبب بتایا ہو. اگر اس چیز کو آدمی اختیار کرے شرک ہوگا. ایک تو آدمی زندہ ہے، آدمی حاضر ہے، اور تیسری چیز کہا آدمی قدرت رکھتا ہے، اس کی طاقت ہے اس کی، اور چوتھی اور اصل چیز اس کو سبب بنایا گیا ہو، سبب ہو وہ، تو یہ چیز شرک نہیں ہوتی. غیر اللہ کو پکارنا، اس کو سبب بتایا گیا ہے، وہ قادر ہے، زندہ ہے، وہ حاضر ہے، پھر کس اعتبار سے اس کو آپ پکار رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے اگر آدمی پکارے تو پھر یہ شرک ہو جاتا ہے. آخری چیز ہے، آخری چیز شرک اکبر اور شرک اصغر. یہ آپ نے دیکھا، یہ اصل میں سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے. اگر نہیں سمجھے کسی کو تو بعد میں پوچھیے، آپ ضرور پوچھیے، میں بولوں. شرک اکبر اور اصغر میں کیا فرق ہے؟ آخری چیز ہے یہ بس. اکبر اور اصغر میں کیا فرق ہے؟ دو تین فرق بتائیے، ختم ہو گیا. کیا ہے؟ ہاں، شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ جہنم میں جائے، شرک اصغر والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. پہلا فرق، ٹھیک. شرک اکبر والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، شرک اصغر والا نہیں. شرک اکبر آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے. شرک اکبر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرے پکارے. شرک اصغر آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے نہیں. یہ بہت بنیادی فرق ہے، اس کو آپ یاد رکھیں. شرک اکبر سارے عمل کو ختم کر دیتا ہے، آدمی کے سارے عمل آدمی کے برباد ہو جاتے ہیں. شرک اصغر جس عمل میں ہے وہ صرف عمل آدمی کا ختم ہو جائے گا. 3 فرق ہو گئے. تو یہ تینوں فرق آپ یاد رکھیے، تینوں فرق اس کو آپ یاد رکھیے. شرک اکبر والا اسلام سے نکل جاتا ہے، اصغر والا ویسا نہیں ہے. شرک اکبر والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، شرک اصغر والا ہمیشہ نہیں. اور تیسرا جو ہے شرک اکبر سارے اعمال کو آدمی کے ختم کر دیتا ہے، شرک اصغر جس عمل میں ہے وہ اس کو ختم کر دے گا. یہ آج کا ہمارا سبق تھا. تفصیل اس میں بہت ہے، کوشش میں نے کی کہ آپ کو سمجھایا جائے، اور اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. ہاں.